بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ پچھلے سبق میں ہم نے ان ادوات کا تذکرہ کیا تھا کہ جن سے ایک فعل مجزوم بنتا ہے، اور آج کے اس سبق میں ان ادوات کا تذکرہ کریں گے، ان اسماء کا تذکرہ کریں گے کہ جو دو فعلوں کو مجزوم بناتے ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ٹوٹل 12 اسماء ہیں: ان، اذ، ما، من، ما، مہما، متا، ایانا اور اینا، انا، حیثما، کیفما اور ایو۔ یہ 12 اسماء ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم بنتا ہے، اور ایک فعل مضارع نہیں بلکہ 2 فعل مضارع، اور 2 میں سے پہلا والا جو ہوتا ہے وہ شرط ہوتا ہے دوسرے کے حصول میں، یا یوں کہیں کہ دوسرے کا حصول جو ہے وہ جزا ہے پہلے والے کے وقوع کا۔ پہلے والا واقع ہوتا ہے تو دوسرا اس کا جزا بنتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، مثال سے آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی مثال کو دیکھیں، من یفرط فی الاکل یدخم، جو کھانے میں افراط کرے، زیادتی کرے، زیادہ کھائے، یدخم تو اس کو تخمہ کی بیماری لگ جائے گی، بدہضمی لگ جائے گی۔ اب یہ جو بدہضمی ہے یہ تب اس کو لگے گی جب وہ کھانے میں افراط کرے۔ تو پہلا والا شرط ہے دوسرے کے حصول میں، افراط نہیں کرے گا تو اس کو تخمہ نہیں لگے گا۔ یہ ایک طرح سے اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری طرح سے اس کی تشریح ہو سکتی ہے کہ دوسرے کا حصول جزا ہے پہلے والے کے وقوع کا۔ مطلب کیا ہے کہ یدخم، اس کو تخمہ کی بیماری یا بدہضمی کی بیماری تب لگے گی، یہ اس کا بدلہ ہے کہ اس نے زیادہ کھایا ہے۔ زیادہ نہ کھاتا تو اس کو یہ بیماری نہ لگتی، تو یہ جزا ہے وہ اس کے زیادہ کھانے کا۔ پہلا والا جو افراط فی الاکل ہے وہ واقع ہوا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو یہ ہوا کہ اس کو جو ہے اس کو بدہضمی کی بیماری لگ گئی۔ تو یہ جو من ہے نا، من یفرط فی الاکل یدخم، اس من کی وجہ سے فعل مضارع 2 دفعہ مجزوم بن گیا ہے، ایک شرط میں اور دوسرا جزا میں۔ من یتعب فی صغرہ یتمتع فی کبرہ، جو شخص تھک جائے اپنے بچپن میں، کم عمری میں، یتمتع فی کبرہ، وہ مزے کرتا ہے اپنے بڑھاپے میں۔ جب بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر مزے کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے بہت کام کیا ہوتا ہے بچپن میں، چھوٹی عمر میں۔ تو من یتعب، یہ من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ظاہر بات ہے، آپ کو تو معلوم ہے یہ، لیکن اس من کو یہاں پر من شرطیہ کہتے ہیں۔ من یتعب فی صغرہ، جو تھک جائے اپنے بچپن میں، یتمتع فی کبرہ، وہ اپنے بڑھاپے میں مزے کرتا ہے۔ تو یتعب یہ فعل مضارع مجزوم ہے من کی وجہ سے، جو کہ من شرطیہ ہے، اور یتمتع دوسرا جو ہے وہ فعل مضارع مجزوم ہے اس لیے کہ وہ جواب شرط ہے یا پھر جزا شرط ہے۔ اسی طرح سے من یجتنب اذی الناس ینجو من اذاہم، جو لوگوں کی اذیت سے دور رہتا ہے، ان کی اذیت سے وہ بچا رہتا ہے۔ من یجتنب، جو دور رہتا ہے، اذی الناس سے، لوگوں کی اذیت سے، ینجو من اذاہم، ان کی اذیت سے بھی دور رہتا ہے، ان کو پھر وہ لوگ ان کو اذیت نہیں دے سکتے۔ تو من یجتنب فعل مضارع ہے، مجزوم ہے من شرطیہ کی وجہ سے، اور ینجو من اذاہم یہ فعل مضارع مجزوم ہے اس لیے کہ یہ جواب شرط ہے یا جزا شرط ہے۔ من یسافر تزدد تجاربہ، جو شخص سفر کرتا ہے اس کے تجربے بڑھتے ہیں۔ تو یسافر یہ فعل مضارع ہے اور یہ مجزوم ہے اس لیے کہ یہ اس سے پہلے من حرف شرط آیا ہے، من اسم شرط آیا ہے۔ اور تزدد تجاربہ، تزدد یہ فعل مضارع ہے، یہ بھی مجزوم ہے اس لیے کہ یہ جواب شرط واقع ہے یا جزا واقع ہے شرط کے لیے۔ ما تدخر من مالک ینفعک، دیکھو پہلے والی 4 مثالیں تھیں من کی، اب 4 مثالیں پڑھ رہے ہیں ما کی۔ من آتا ہے ذوی العقول کے لیے اور ما آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے۔ ما تدخر من مالک ینفعک، جو آپ ذخیرہ کرو گے اپنے مال میں سے، ینفعک آپ کو نفع دے گا۔ تو ما تدخر من مالک، تدخر یہ
شرط ہے اس لیے کہ اس سے پہلے ما شرطیہ آیا ہے، اور ینفع کا یہ جزا ہے یا جواب ہے اس لیے یہ بھی مجزوم ہے۔ ما تضیع من وقت کا تندم علیہ، جو آپ اپنے وقت میں سے ضائع کرو گے تم اس پر نادم ہوگے، ندامت کرو گے۔ ما تتلف تغرم ثمنہ ہو، جو تم ضائع کرو گے، اتلاف کہتے ہیں ہلاک کرنے کو، ضائع کرنے کو، خراب کرنے کو۔ ما تتلف تغرم ثمنہ ہو، جو تم ضائع کرو گے اس کی قیمت کا تم جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ تغرم الغرامہ کہتے ہیں جرمانے کو، تمہیں اس کا نقصان ادا کرنا پڑے گا، غرامہ کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ما تنفق فی الخیر تجز بہ، جو تم خیر میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ جہاں جہاں ما آیا ہے ما شرطیہ، اس کے بعد دو فعل مضارع مجزوم بن چکے ہیں۔ البحث تقدم لنا فی الجزء الاول ان تجزم فعلین مضارعین، ہمارے سامنے یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ ان جو ہے یہ دو فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے۔ یترتب حصول اولہما علی حصول الثانی، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان دو فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے اور پہلے والے کا حصول دوسرے والے کے حصول پر موقوف ہے۔ وہنا نأتی علی بقیۃ الادوات التي تعمل هذا العمل، یہاں پر ہم ان باقی ادوات کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو لاتے ہیں کہ جو یہی عمل کرتے ہیں۔ فنقول، تو ہم یوں کہتے ہیں کل مثال من الامثلۃ الاربعۃ الاولى السابقہ، گزشتہ مثالوں میں سے جو پہلے کی چار مثالیں ہیں، یشتمل علی فعلین مضارعین، وہ مشتمل ہیں دو فعل مضارع پر۔ اذا نظرنا الیہما من جہۃ اللفظ وجدناہما مجزومین، لفظ کے اعتبار سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دونوں کو مجزوم پاتے ہیں۔ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَيْهِمَا مِنْ جِهَةِ الْمَعنَى، اور جب ہم ان کی طرف معنی کی جہت سے، معنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، وَجَدْنَا أَنَّ حُصُولَ أَوَّلِهِمَا شَرْطٌ فِي حُصُولِ الثَّانِي، ہم یہ پاتے ہیں کہ پہلے والے کا حصول شرط ہے دوسرے کے حصول میں، پہلا والا ہوگا تو دوسرا والا بھی ہوگا۔ او أَنَّ حُصُولَ الثَّانِي جَزَاءٌ لِوُقُوعِ الْأَوَّلِ، یا پھر دوسرے کا حصول یہ جزا ہے، بدلہ ہے پہلے والے کے وقوع کا۔ اب اس کی تفصیل، فالمثال الاول، پہلی والی مثال میں، یفید، وہ فائدہ دیتا ہے، ان الافراط فی الاکل، کہ کھانے میں زیادتی کرنا، زیادہ کھانا، شرط فی حصول التخمہ، وہ یا تخمہ عفواً، وہ شرط ہے بدہضمی کے پیدا ہونے میں۔ او ان التخمۃ جزاء الافراط فی الاکل، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تخمہ جو ہے یہ بدہضمی، یہ بدلہ ہے کھانے میں اسراف کرنے کا، افراط کرنے کا۔ ومن اجل ذلك يسمى الفعل الاول فعل الشرط، اس وجہ سے پہلے والے فعل کو فعل الشرط کہتے ہیں۔ ويسمى الثاني جوابه وجزاءه، دوسرے والے کو جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزاء الشرط بھی کہتے ہیں۔ وهنا نتساءل، یہاں پر ہم ایک سوال کرتے ہیں، ما الذي اوجب جزم الفعلين في كل مثال، کس چیز نے لازم کر دیا دو فعلوں کا مجزوم ہونا ہر مثال میں؟ وما الذي افاد ثانيهما على اولهما، اور کس نے دوسرے کو فائدہ دیا پہلے والے پر، یعنی پہلے والا شرط بن گیا اور دوسرا والا جو ہے وہ جواب بن گیا، جزا بن گیا، تو یہ فائدہ کس نے دیا؟ انا اذا اختبرنا الامثلة واحدا، جب ہم اختبار لیتے ہیں یعنی امتحان لیتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں ایک ایک مثال کو، لم نجد سببا سوا دخول من، ہمیں کوئی سبب نہیں ملتا سوائے من کے داخل ہونے کے۔ فہی التی جزمت، اسی نے جزم دیا ہے۔ وہی التی افادت الشرط، اور اسی نے شرط کا فائدہ دیا ہے۔ ولذلك سمیت ادات شرط جازمہ، اس وجہ سے ان من کو ادات شرط کہتے ہیں اور جازمہ کہتے ہیں۔ وَإِذَا فَحَصْنَا عَمَّا تَدُلُّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ مَن، اور جب ہم نے فحص کیا، چیک کیا اس کو کہ جس پر کلمہ من دلالت کرتا ہے، من کلمہ جس پر دلالت کرتا ہے، فی کل مثال من الامثلۃ التی عندنا، ہر مثال میں ان مثالوں میں سے کہ جو ہمارے پاس ہیں، وکذالک فی کل مثال تأتی فیہ، اور اسی طرح سے ہر اس مثال میں کہ جس میں یہ آتا ہے، وجدناها لا تدل الا علی العاقل، ہم نے یہ پایا کہ یہ دلالت نہیں کرتا مگر علی العاقل کرتا ہے، عاقل پر دلالت کرتا ہے، غیر عاقل پر دلالت نہیں کرتا۔ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْأَمْثِلَةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ، اور جب ہم نے دیکھا آخری چار مثالوں کو، وجدنا كل مثال فيها مشتملا أيضا على فعلين مضارعين،
ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ ہر ایک مثال جو ہے مشتمل ہے دو فعلین مضارعین مجزومین پر. حصول اولہما شرط فی حصول ثانیہما، ان دونوں افعال میں سے پہلے والے کا حصول شرط ہے دوسرے والے کے حصول میں. اعلیٰ نحو ما تقدم، بالکل سیم اسی طرح سے جیسے کہ پہلے گزر چکا. وَإِذَا تَسَأَلْنَا هُنَا أَيْضًا، اور جب ہم نے یہاں بھی سوال کیا مَلَّذِي أَوْجَبَ جَزْمَ الْفِعْلَيْنِ فِي كُلِّ مِثَالٍ، ہر مثال کے اندر دو فعل مضارع مجزوم ہیں، ان کو مجزوم کس نے بنایا؟ وَمَا الَّذِي أَفَادَ الشَّرْطَ، اور شرط کا فائدہ کس نے دیا؟ لَمْ نَجِدْ سَبَبًا سِوَى دُخُولِ مَا، ہمیں کوئی سبب نہیں ملتا سوائے اس کے کہ ما داخل ہوا ہے. فَهِيَ إِذًا كَمَنْ، وہ پھر من کی طرح ہی ہے. تجزم مضارعین و تفید الشرط، دو مضارع کو، دو افعال مضارعہ کو مجزوم بناتا ہے اور شرط کا فائدہ دیتا ہے. غیر انہا تدل دائما علی غیر العاقل، بس اتنی بات ہے کہ یہ ہمیشہ غیر عاقل پر دلالت کرتا ہے. ھذا، یہ تو یہ بات ہوئی. وہناک ادوات اخرى، اور وہاں پر کچھ اور ادوات بھی ہیں. تعمل ھذا العمل، وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں. وتفید الشرط، وہ بھی شرط کا فائدہ دیتے ہیں. وإلیک بیانھا، اور آپ کے سامنے ہے اس کا بیان. واجمال معانیھا، اور اس کے معنی کا اجمال، کہ معنی اس کا کیا بنتا ہے، مثال اس کا کیا ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے. مجملاً تذکرہ ہے، تفصیلاً نہیں ہے. ان میں سے اذ ما ہے، ٹھیک ہے. وہی کا ان، وہ ان ہی کی طرح ہے. تفید الشرط، شرط کا فائدہ دیتا ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اذ ما تفعل شرا تندم، جب اگر تم شر کا کام کرو گے، برا کام کرو گے، تو تم ندامت اختیار کرو گے، نادم ہو جاؤ گے. تو یہ اسی طرح کا معنی بھی دیتا ہے ان کا. اور اذما ان کی طرح ہی ہے. دوسرا اسم ہے مہما، ٹھیک ہے. دوسرا جو کلمہ ہے وہ ہے، دوسرا ادات وہ مہما ہے. مہما غیر عاقل کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ماں ہے. ماں اور مہما دونوں غیر عاقل کے لیے آتے ہیں. مہما تنفق فی الخیر یخلفہ اللہ، جتنا تم خرچ کرو گے اللہ خیر کے کام میں، اللہ پاک اس کا بدلہ دے گا. متا، یہ زمانے کے لیے آتا ہے. متا یسافر اخی اسافر معہ، جب میرا بھائی سفر کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ سفر کرتا ہوں. اور ایانا، یہ بھی زمانے کے لیے آتا ہے. ایانا تنادی اجب کا، جب تم آواز دو گے میں آپ کو جواب دوں گا. اینا، یہ مکان کے لیے، سوال کے لیے آتا ہے، مکان کے بارے میں. اینا تذهب اصحب کا، جہاں تم جاؤ گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا. انا، یہ بھی مکان کے لیے آتا ہے. انا ینزل ذو العلم یکرم، علم والا جہاں بھی اترتا ہے، جہاں بھی پڑاؤ ڈالتا ہے اس کا اکرام ہوتا ہے. حیثما ینزل مطر ینمو الزرع، حیثما یہ بھی مکان کے لیے آتا ہے، جہاں کہیں بارش برستی ہے وہاں پر کھیت میں بڑھوتری اور نمو آتی ہے. اسی طرح سے کیفما حال کے لیے آتا ہے. کیفما تعامل صدیقہ کا یعامل کا، جیسے تم اپنے دوست سے معاملہ کرو گے، اس سے سلوک کرو گے. یعامل کا، وہ بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گا. اور ایو تصلح لجمیع المعانی المتقدمہ، ایو جو ہے یہ گزشتہ سارے معنی کے لیے جو گزر گئے ہیں ان سب معنی کے لیے ٹھیک بنتا ہے. ایو جو ہے یہ مکان کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور جو ہے دوسرے جتنے بھی معنی ہیں. وہ مثال ہوا، اور اس کی مثال ایو بستان تدخل تبتہج، ایو بستان تدخل تبتہج، جس باغ میں تم داخل ہو جاؤ گے تم خوش رہو گے. القاعدہ، الادوات التي تجزم فعلین، وہ ادوات کے جو دو فعلوں کو مجزوم بناتے ہیں. اثنتا عشرۃ اداتا، 12 ادات ہیں. ان، اذما، وہما حرفان، اور یہ دو حرف ہیں. یعنی اذما، ان اور اذما یہ دونوں حرف ہیں. ومن ومتا ومن وما ومہما ومتا وایانا واینا وانا وحیثما وکیفما وایو وجمیعها اسماء، اور یہ سارے کے سارے اسماء ہیں. یعنی ان اور اذما یہ دونوں صرف حروف ہیں، باقی ان دونوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں یہ 10 کے 10 یہ اسماء ہیں. تمرینات. عین فی العبارات الآتیہ الافعال المضارعۃ المجزومہ، آنے والی عبارات میں افعال مضارعہ مجزومہ کی تعین کرو. وبین ما کان منها مجزوما بالسکون، اور ان میں سے جو مجزوم بالسکون ہو اس کی تعین کرو. وما کان مجزوما بحذف حرف العلہ، اور جو مجزوم ہو حذف حرف العلت کے ساتھ اس کا بھی تعین کرو. وعین فعل شرط و جوابہ فی الجمل شرطیہ، جملے شرطیہ میں فعل شرط اور جواب شرط کا بھی تعین کرو. لم ار صدیقی ولم اسمع اخبارہ منذ شہرین،
اکمل الجمل الشرطیۃ الآتیہ، آنے والے جو شرطیہ جملے ہیں ان کی تکمیل کرو، بذکر جواب شرط المحذوف، جواب شرط جو کہ محذوف ہے اس کو ذکر کرو، وضبط اواخر الافعال المضارعہ فی کل جملہ، افعال مضارعہ کے اواخر کو ضبط کرو ہر جملے میں۔ اتمم الجمل الآتیہ بوضع جملۃ الشرط المحذوفہ فی المکان الخالی، آنے والے جملوں کو مکمل کرو جملہ شرط محذوفہ رکھنے سے خالی جگہ میں۔ وضبط اواخر الافعال المضارعہ فی کل جملہ، افعال مضارعہ کے اواخر کو ضبط کرو ہر جملے میں۔ کون ثلاث جمل شرطیہ یکون فعل الشرط والجواب فی کل منها مضارعین صحیحی الآخر، تین جملے شرطیہ بناؤ کہ ہر ایک کے اندر فعل شرط اور جواب شرط جو ہے وہ دونوں جو ہے ہر ایک میں مضارع بھی ہو اور صحیح الآخر بھی ہو۔ کون ثلاث جمل شرطیہ، تین جملے شرطیہ بناؤ یکون فعل الشرط والجواب کہ ان میں فعل شرط اور جواب شرط جو ہے فی کل منہا دونوں میں مضارع بھی ہو معتل الآخر بھی ہو، اور تین جملے شرطیہ بناؤ کہ ان میں فعل شرط ہر ایک میں مضارع صحیح الآخر ہو اور جواب مضارع معتل الآخر ہو۔ تین جملے شرطیہ بناؤ کہ ہر ایک میں فعل شرط مضارع معتل الآخر ہو اور جواب مضارع صحیح الآخر ہو۔ اور ادوات شرط جو ہے، یہ جو آنے والے ادوات شرط ہے ان کو مفید جملوں میں استعمال کرو، ما، حیثما، ایانا، اذما، کیفما، ایو اور اینا اور متا۔